بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا خصوصاً یوٹیوب اور واٹس ایپ پر ایک انتہائی تشویشناک اور فکری انتشار پیدا کرنے والی مہم جاری ہے، جس میں مماتی ٹولہ اپنی بدعتی حیثیت اور علماء دیوبند سے خارج ہونے کے الزام سے بچنے کے لیے حضرت مولانا مفتی ندیم یاسر الواجدی حفظہ اللہ کا ایک نامکمل، ادھورا اور سیاق اور سباق سے کاٹا ہوا کلپ پھیلا رہا ہے۔ محترم سامعین، اس وائرل کلپ میں صرف ایک جملہ دکھایا جاتا ہے، یہ علماء دیوبند کے عقائد کی کتاب نہیں ہے، اور بس اسی ایک جملے کو بنیاد بنا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا المحند علی المفند علماء دیوبند کی نمائندہ کتاب ہی نہیں۔ محترم سامعین، یہاں اصل مسئلہ جملہ نہیں بلکہ جملے کو کاٹنے کا ہے۔ مفتی ندیم یاسر الواجدی حفظہ اللہ اس جملے کے فوراً بعد نہایت واضح، مدلل اور علمی تشریح فرماتے ہیں، لیکن دانستہ طور پر اس وضاحت کو کاٹ دیا گیا۔ مفتی ندیم یاسر الواجدی حفظہ اللہ کی جو وضاحت ہے، جو حذف کر دی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں صرف عقائد ہی نہیں بلکہ بعض فروعی مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں، اور فروعی مسائل وہ ہوتے ہیں جن میں اہل علم کے درمیان اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، جبکہ عقائد ایسے قطعی اور اجماعی امور ہوتے ہیں جن میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی اصطلاحی اور علمی فرق کی بنیاد پر مفتی ندیم یاسر الواجدی صاحب نے فرمایا، یہ باقاعدہ عقیدہ کی کتاب نہیں ہے، یعنی یہ بات مواد کی نفی نہیں بلکہ نوعیت یعنی کیٹیگری کی وضاحت ہے۔ محترم سامعین، یہ حقیقت ہے کہ وضاحت موجود ہے، مکمل کلپس بھی موجود ہے، اور حضرت مفتی صاحب کا موقف موجود ہے۔ اس کے باوجود صرف آدھی بات دکھانا، سیاق اور سباق حذف کرنا، عوام کو گمراہ کرنا، یہ سب کچھ دجل، فریب اور صریح علمی خیانت ہے۔ محترم سامعین، دوسری نہایت اہم وضاحت وہ یہ ہے کہ حضرت مفتی ندیم یاسر الواجدی صاحب حفظہ اللہ ایک دوسری علت بھی نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، جسے بھی جان بوجھ کر چھپا لیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں، اصل میں المحند علی المفند کوئی باقاعدہ درسی تصنیف نہیں بلکہ یہ ان اعتراضات اور سوالات کے اجمالی جوابات پر مشتمل کتاب ہے جو احمد رضا خان کی جانب سے علماء دیوبند پر کیے گئے تھے، یعنی سوالات آئے، جوابات دیے گئے، انہی جوابات کو جمع کر کے کتابی صورت دی گئی۔ محترم سامعین، حضرت مفتی صاحب نے صاف، واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ غلط ہے۔ اب آپ بتائیں، جب یہ وضاحت موجود ہے، جب یہ جملہ ریکارڈ پر ہے، تو پھر آدھی بات کیوں، ادھورا کلپ کیوں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں؟ علمی دیانت کا تقاضا کیا ہے؟ محترم سامعین، یہ طرز عمل علمی دیانت کے منافی ہے، اہل علم کے شایع نشان نہیں، اور حق کی تلاش کے سراسر خلاف ہے۔ محترم سامعین، تحریف سے حق ثابت نہیں ہوتا، دجل سے عقیدہ درست نہیں ہو جاتا، فریب سے تاریخ نہیں بدلتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل باطل کے دجل اور فریب سے محفوظ فرمائے، حق کو پورے سیاق اور سباق کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں علمی دیانت پر قائم رکھے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔